تو چلیے یہ تو ہو گئی بیان بازی، لیکن اب صورتحال اصل کیا ہے آن دا گراؤنڈ، اور جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، دعوے ہوئے ہیں، اب ان کو پورا کرنے میں، عوام کو اپنی طرف رجھانے میں صرف چند دن کا وقت ہی رہ گیا۔ تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن جو ہیں وہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب، ویلکم ٹو دا شو، گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم تو غالباً اسلام آباد کا بھی بڑا اچھا ہے، بارش وغیرہ بھی ہو رہی ہے، لیکن سیاست کا موسم آہستہ آہستہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بلاول ایک طرف انہوں نے شیر کو نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ ایک چیز خاور صاحب سے ضرور میں پوچھوں گا کہ بلاول جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن نواز شریف کا جب کوئی بیانیہ آتا ہے تو وہ زیادہ اپنے پاسٹ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ کون سا بیانیہ عوام میں زیادہ مقبول ہوتا نظر آ رہا ہے خاور صاحب؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ اگر یہ جو اس وقت کمپین چل رہی ہے نا، ایک تو یہ ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ان سے ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا، ان کے امیدوار آزاد ہیں، تو وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اللہ دیکھیں میرا مقابلہ جو ہے اس وقت شیر کے ساتھ ہے، اور مجھے جو ہے میں آپ کے پاس ایک امید کے طور پر موجود ہوں، اور اگر شیر کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ مجھے ووٹ دیں۔ وہ یہ بار بار ان کو یاد کروا رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں ظاہر ہے آپ کے جو لوگ ہیں وہ آزاد ہوں گے، تو اگر کسی نے ٹکر دینی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو وہ نواز شریف کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا یا شیر کا، تو وہ تیر ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے ووٹ نہ ضائع کریں۔ ہو سکتا ہے کل آپ کوئی آزاد امیدوار ہو بھی جائے تو وہ آگے پیچھے ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں تو میں دیکھیں میں مقابلہ کر سکوں، اچھے طریقے سے شیر کا شکار کر سکوں گا۔ اور وہ پنجاب کے اندر انہوں نے اچھی خاصی ایک کیمپین کی ہے، مطلب ان لائک 2013 2018 کے جو الیکشنز ہیں اس کا اگر ہم ایک کمپیریزن کریں تو اس دفعہ جو ہے کافی اچھی کیمپین جو ہے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا رہی ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ سوال آپ کا کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بار بار اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے 2013 سے 2018 تک جب ان کی حکومت تھی، کچھ پروجیکٹس انہوں نے کیے، یہ کریڈٹ ان کے پاس ہے کہ انہوں نے یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے ہوا تھا، ظاہر ہے اس کو ختم کیا، اور باقی کچھ پروجیکٹس کیے، تو وہ اس طرح کی تنقید پہ نہیں جا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ظاہر ہے اس وقت جو پرائس کنٹرول تھی یا باقی سارے معاملات تھے، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری فینومینن بھی ہے نا، تو یہ تو ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کمبیٹ کرنا۔ خاور، لیکن مجھے ذرا حکمت عملی سمجھائیں پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی تقریباً سب سے ایک لڑائی کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ مولانا صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ووٹ مانگنے بھی نہیں آئے۔ کیا یہ جو ان کی ایک مفاہمت کی پالیسی رہی ہے یہ بعد میں ہمیں اسی طرح نظر آئے گی، اور صرف یہ بیان بازی ہے؟ پیپلز پارٹی باقاعدہ اب سولو فلائٹ کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، آپ اپنے پاس اپنے ڈیسک کے اوپر نا آج کی تاریخ ڈالیں، اس کے اوپر لکھ لیں اور سامنے میرا نام لکھ لیجیے گا کہ 8 تاریخ کے بعد یہ بالکل سیر و شکر ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور دیر از ایوری پاسبلٹی وہ جو جس طرح وہ فیصل واڈا صاحب بار بار بات کر رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم 2 ایک حکومت بنے گی، اور بالکل یہ حکومت بنے گی۔ اور یہ دیکھیں ایک انتخابات کے دوران یہ ایک ضرورت ہوتی ہے، ظاہر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ جلسے پہ جاتے ہیں، جلسے پہ جا کے آپ لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب آپ اپنے امیدوار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ کے امیدوار کا جو اپوننٹ ہے جس کے ساتھ اس کا مقابلہ، اس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے مختلف انداز سے، تو یہ پوری دنیا کے اندر لیکن وہ بار بار یہ بھی کہتے رہتے ہیں جی اب پرانی سیاست ختم کریں، پرانے لوگوں کی سیاست دفن کریں جی، تو یہ حوالے بھی تو بلاول دیتے رہتے ہیں، تو کچھ وہ خود کر سکیں گے یا جو والد محترم کہیں گے بس مفاہمت اسی طرح جاری رہے گی؟ خبر صاحب میں اس میں اگر شامل کروں کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرانی سیاست ختم کریں گے، ان کے پیچھے اسٹیج پہ جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں نا، وہ کم از کم کچھ نہیں تو 18 سال سے کم عمر ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں، میرے خیال سے وہ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ باقی یہ سوال کہ جناب اعلیٰ کے یہ جو اس طرح کی بیان بازی دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ایسا ہو رہا، پوری دنیا کے اندر۔ آج کل آپ امریکہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ریپبلکنز کے اندر جو اپنے امیدوار کے چناؤ کے لیے ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اسٹیٹ لیول کے اوپر کاکسز ہو رہے ہیں، پرائمریز ہو رہی ہیں، تو ود ان ایک پارٹی کے ہی ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے،
تو یہ الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے, وہاں پہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال, جو سوال ہے آپ کا کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ان کو یہ اس بات کا دھڑکا ہے کہ ایک پارٹی ظاہر ہے جو ہے 2 کروڑ ووٹ اس نے بھی لیے تھے 2018 کے اندر. اب ظاہر ہے ان کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے, اور ایک سمپتھی ویو, ظاہر ہے کل کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے 10 سال کا. کل جاوید نظیر صاحب کا بیان آپ نے صدر ضرور سنا ہوگا کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے کہ الیکشن سے 8-10 دن پہلے ان کے لیڈر کو یہ جناب یہ سزا دی گئی ہے, اور یہ بالکل سہولت کاری کی گئی ہے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو ووٹ دیں. تو آن گراؤنڈ لوگ جو بات کر رہے ہیں, میڈیا والے, ہم جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں, باقی جو سروے کمپنی ہے, جو بھی ہے, جس کا بھی آپ سروے اٹھا کے دیکھیں, تو پنجاب کے اندر مقابلہ تو ظاہر ہے وہ جو ایک پی ٹی آئی کا بالکل امیدوار, جو بے شک اس کے پاس جس طرح بھی بلاول بتا رہے تھے کہ کسی کے پاس کوئی بلہ ہے, گیند ہے, کسی کے پاس کوئی وہ جو ریکٹ ہے, کسی کے پاس کوئی دوسرے مختلف نشانات موجود ہیں, تو وہ ووٹ ضائع ہوگا. لیکن لوگوں سے بات کریں جو آن گراؤنڈ جو ووٹر سپورٹر ہیں, خاص طور پر یہ پی ٹی آئی والے, تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں. اور کل 1-2 دن پہلے عرفان صدیقی صاحب سے بھی بات خبر, اس بار تو جو نوجوان ووٹر ہے وہ بڑی تعداد میں ہے, جو فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کرے گا اس کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ اس سینیریو میں بڑے ڈفرینٹ الیکشن ہے. یہ دیکھیں جی, یہ الیکشن بہت مختلف ہوں گے. پچھلے دنوں میں جب آپ سے بات ہو رہی تھی, ایک بہت بڑا جو ہے فیکٹر ان الیکشنز کے اندر جو بہت ایک اہم کردار ادا کرے گا, وہ ہے سوشل میڈیا, وہ ہے ظاہر ہے اسمارٹ فون کا استعمال, وہ ہے ایک جو موڈ آف کمیونیکیشن. اب دیکھیں جس حلقے کے اندر آپ موجود ہیں, آپ کو اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ اس حلقے کے اندر کون سا امیدوار ہے جس کو میں نے ووٹ ڈالنا ہے, تو اٹ وڈ ٹیک جسٹ 5 to 10 seconds, آپ کو پتا چل جائے گا کہ امیدوار کا نام کیا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. اگر آپ کے پاس فون نہیں بھی ہے, آپ کسی کو ریکویسٹ بھی کر لیں گے, کسی یار دوست کو گھر میں, کسی اپنے گھر کی کسی فرد کو بھی مجھے پتا کر دیں یہ کون ہے, تو آپ کو پتا چل جائے گا. تو جب آپ پولنگ بوتھ کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک آپشن موجود ہوگا. تو یہ بات میرے خیال میں یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ یہ پتہ نہیں چلا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ساری چیز انفارمیشن ہے. باقی ہمیں جو آپ کے اس پروگرام کے صبح ٹرانسمیشن کے توسل سے, ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کے توسل سے یہ لوگوں کو بات کرنی ہے کہ 8 فروری کو نکلیں, جس کو بھی وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کی بات میں ان کو دم لگتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کے وعدے یہ سچے اور پکے وعدے ہوں گے اور یہ ہمارے لیے کام کریں گے, ان کو جا کے ووٹ کریں اور ووٹ ضرور کریں. اور اسی کے اندر ملک کی بہتری ہوگی, جمہوریت مضبوط ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. خاور ہمارے ساتھ ہے, خاور کھمن. اور ایک چیز میں چاہتی ہوں اور جو صرف سیاسی بیان بازی نہ ہو فیصل, وہ یہ ہے کہ لٹرلی آپ مناظرہ کر لیں, ایک جگہ بیٹھے, اپنی پسند کی جگہ پہ بیٹھے, جن لوگوں کو آپ نے انٹرویو دینا ہے سلیکشن آپ خود کر لیں, لیکن عوام کو یہ موقع دیں تاکہ لوگ جان سکیں بھئی آپ کا ویژن کیا ہے اور مخالف اس طرح US الیکشنز میں ہوتا ہے, جیسے امریکہ میں